أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر امہ اور اس کے تقاضے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. آج کی جو خصوصی نشست جو بلائی گئی ہے خیر امہ اور اس کے تقاضے انشاءاللہ ابھی شروع ہونے جا رہی ہیں. اس کا آغاز جو ہے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. میں مولانا عثمان شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے تلاوت سے اس نشست کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ ایک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو نہیں کرتے. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ مولانا. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا اعجاز اسلم صاحب کو تھوڑا سہارا دیں اسٹیج پر آنے کے لیے. مولانا اعجاز اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر آئیں. سیکریٹری الخا سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں. ہم لوگ معذرت خواہ ہیں کہ جو ہے پروگرام ایکچولی 7:30 بجے سے شروع ہونا تھا کہ بارش کی وجہ سے جو ہے یہ پروگرام میں تھوڑا دیری ہوئی. ہم معذرت چاہتے ہیں. احباب بھی ہمارے ہی ہیں، زیادہ احباب نہیں آئے بارش کی وجہ سے. ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے. ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب ان کا جو ہے ایک شارٹ تعارف، ان کا جو انٹروڈکشن، یہ جناب سمیع اللہ بلواڑی صاحب سیکریٹری حلقہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے مولانا کا جو ہے تعارف کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آج کی اس خصوصی نشست میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج ہمارے درمیان محترم مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب ہیں جو خیر امت اور اس کے تقاضے کے عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ کا جو پیدائشی مقام ہے وہ بنگلورو ہے. آپ مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند کے ممبر ہیں. آپ نے انگلش لٹریچر میں بہار یونیورسٹی سے ایم اے کر رکھا ہے اور آپ نے 2 سال لیکچرر کے طور پر خدمات انجام دی جو سی عبدالحکیم کالج ویلور میں کالج ہے. اس کے بعد آپ نے
2 سال کے بعد بزنس میں آپ بزنس آپ نے شروع کیا. آپ وانمباڑی جماعت اسلامی ہند جو کہ تمل ناڈو میں ہے اس کے امیر مقامی رہے. اس کے بعد تمل ناڈو کے امیر حلقہ کی حیثیت میں آپ نے 13 سال خدمات انجام دی 1977 سے لے کر 1990 تک. 1990 میں آپ جماعت اسلامی ہند کے نیشنل سیکریٹری بنے اور تقریباً 25 سال تک ایز اے سیکریٹری آپ نے جماعت کی خدمات انجام دی. آپ ریڈینس ویوز کے لیے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا اس کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں اور گوا سے آپ کا تعلق بہت ہی پسندیدہ مقام آپ کا ہے. آپ نے کئی دفعہ اس مقام پر دورے کیے اور جیسا وہ کے کیمپ میں بھی آپ آئے تھے. اس کے بعد کئی موقع پر آپ نے اپنی خدمات سے ہمیں نوازا ہے اور یہ بھی ایک دورہ آپ کا 3 روزہ گوا کا دورہ ہے اور اس میں آپ سے مخاطب ہو کر ہماری انشاءاللہ آج کے حالات میں اور امت مسلمہ کا کیا مقام ہے اور کیا ہماری ذمہ داری ہے اس عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اجتماع کو کامیابی عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سیکریٹری صاحب. ابھی انشاءاللہ مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب خیر امہ اور اس کے تقاضے اس پر جو ہے گفتگو فرمائیں گے. مولانا وہیں سے بیٹھ کر آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مولانا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا جو ٹاپک ہے خیر امت اور اس کے تقاضے اس کو جو ہے پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ساری تعریف، ساری کبریائی، ساری عظمتیں، ساری بڑائی کرتی ہے. بجلیاں تسبیح کرتے ہیں. جو گیسیس فارم میں جو نائٹروجن ہے اس کو لیکویڈیشن تبدیل کرتے ہیں. بادل تسبیح کرتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن ولکن لا یفقہون تسبیحهم. تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں. کائنات میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میننگ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ کے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو. نہیں، پہلی بات ہے اے میرے بندو. ہاں ٹھیک ہے، ذرا آگے پیچھے ہو رہا ہے. تم سب کے سب گمراہ ہو، دھرم بھرشٹ ہو، راستے سے ہٹ گئے، سوائے ان لوگوں کے جن کو میں نے ہدایت سے نوازا ہے. مجھ سے ہدایت مانگو، میں دوں گا. اے میرے بندو تم سب کے سب، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے. I never do injustice. شمع برابر بھی، ایک تنکے کے برابر ظلم نہیں کرتا میں کسی پر. اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا یہ بھی میں نے حرام کر دیا ہے. اسٹرکٹلی فوربیڈن ہے. لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اس کے بعد مزید آگے بڑھتی ہے بات. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں. ایک آدمی کروڑپتی ہے، کھا نہیں سکتا، ڈائبٹیز ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، کھانا اترتا نہیں حلق سے. امریکہ اور انگلینڈ میں بھی جا کر علاج کرا کے آ چکا ہے، اپولو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، کھا نہیں سکتا ہے. تو یہاں وہ بات سمجھ میں اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا عطا کروں. پھر اس کی اگلی بات رسول اللہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا فراہم کروں. ہم سب ننگے ہی پیدا ہوئے تھے نا, کپڑے پہن کر تو نہیں آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کپڑے پہن کر نہیں آئے تھے. نبی محترم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات وہ بھی تو کپڑے پہن کر نہیں آئے. تم سب کے سب ننگے ہو. I am the provider of food, sustenance and risk to you. I am the provider of clothes to you. اس کے بعد حدیث آگے چلتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میں سب لوگ دنیا کے سب سے اچھے انسان, متقی انسان, موسٹ اوبیڈینٹ پرسنالٹی بن جاؤ, تب بھی میرے پاس میری کائنات میں جو قوت ہے, جو طاقت ہے, جو حشمت ہے, سلطنت ہے, کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور تم سب کے سب دنیا کے بدمعاش ترین, رذیل ترین ہٹلر بن جاؤ, مسولینی بن جاؤ, چنگیز خان بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ, بغاوت کر دو, تم سب کے سب مل کر میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ہستی انچیلنجیبل ہے, انکنوینسیبل ہے, کوئی اسے فتح نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد حدیث اور آگے بڑھتی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بندو تمہارے اعمال ہیں جس کی میں قدر کرتا ہوں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نہ خدا تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے, نہ خدا تمہاری جیبوں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے خدا کو تمہارے بینک بیلنس, تمہاری دولت, تمہاری کار, تمہارے بنگلے, تمہاری دولت کسی سے دیکھتا نہیں. میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں, میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں, میں تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے, میں تمہاری صالحیت کو دیکھتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم, طرح الفاظ بدل بدل کر آخر میں ہیں. ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے چہرے کو, دولت کو نہیں دیکھتا ہوں. ہاں یہ تمہارا عمل ہے جس کو میں گن گن کے رکھتا ہوں. ہر عمل, تمہاری مسکراہٹ, تمہارا آنکھوں کا اشارہ, تمہارا کوئی غلط خیال, ویسے غلط خیال پر اللہ پکڑتا نہیں ہے, معاف فرما دیتا ہے. سب میں تمہارے اعمال کو گن گن کے رکھتا ہوں. یہاں ایک شعر یاد آتا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی یا ایسے بھی ہے, یا یہ خاک کا پتلا نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نور روشنی سے بنائے گئے فرشتے, نار سے بنائے گئے جنات اور شیطان. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اس طریقے سے حدیث ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد الفاظ آتے ہیں حدیث میں ہی, اگر تم کامیاب ہو گئے, تمہیں جنت کا گیٹ پاس مل گیا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی, سارے دلدر, ساری مصیبتیں, ساری مشکلات کا خاتمہ ہو گیا, وہاں تم کبھی مرو گے نہیں, وہاں تم بیمار نہیں ہوگے, وہاں بڑھاپا تم پر طاری نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے میرے بندو تم سے میں ہمیشہ ہمیشہ خوش رہوں گا. آج اللہ ہم سے خوش ہے, مجھ خاکسار سے خوش ہوگا, آپ لوگوں سے, بزرگوں سے خوش ہے, نوجوانوں سے خوش ہے. کل کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم صحیح راستے پہ رہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ایک بار صحیح راستے پر ہماری رہنمائی کرنے کے بعد ہم کو گمراہی مبتلا مت کیجیے. پڑوسی ملک کے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, ایک میگزین میں نکالتے تھے وہ, ان کے اچھے اچھے اشعار بھی, شاعر بھی تھے. جیسے ان کا ایک شعر ہے, موت ہے کوثر, کوثر کچھ نام تھا ان کا, شاعری میں کوثر تخلص کرتے تھے. کوثر نیازی, جی ہاں, جماعت اسلامی کے اچھے آدمیوں میں تھے. ان کے دو اشعار یاد آتے ہیں, موت ہے اس جرم کی کوثر سزا, ہم فریب زندگی کیوں کھا گئے. ایک اور شعر ہے, یاد آ رہا ہے ابھی, میں 82 ایئرس کا ہو گیا وہ,
دماغ ذرا کمزور ہو گیا ہے، وہ بھی خیر مجھے یاد تھا. خیر، تو جماعت کو چھوڑ دیا، بھٹے کے ساتھ چلے گئے، پرائم منسٹر کے ساتھ. اس کے بعد شراب بھی پینے نہیں، اور ان کو جو ہے مسٹر پیوٹ کہتے تھے لوگ. کیا گارنٹی ہے کہ آج جو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کل بھی وہ نیک رہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم ہمیشہ ہدایت پر برقرار رہو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کوئی سی قسم کی بیماری کا تم پر حملہ نہیں ہوگا، اور میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی میں خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یا کوثر نیازی صاحب جو جماعت کے ایک لیڈر تھے، رائٹر تھے، شاعر تھے، گارنٹی نہیں ہے، آدمی بگڑ سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہماری اصل زندگی آخرت. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہوگی، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی شریف میں آتی، اعمار امتی، عمر کی جمع اعمار پلورل، میری امت کے لوگوں کی عمریں ما بین 60 و 70 عاما، 60-70 سال کے درمیان لگ بھگ ہوں گی. وَأَقَلَّهُمْ، اور کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے زیادہ جئیں گے. اور 100 سال کو تو کوئی ٹچ کرتا ہے. موراجی بھائی دیسائی ہمارے پرائم منسٹر فارمر، یہی مہاراشٹر کے بامبے کے تھے، 100 سال جیے. ابھی تازہ قصہ، جمی کارٹر اچھے شریف آدمی تھے، مورل پرنسپلس رکھتے تھے، امریکہ کے پریزیڈنٹ، 100 سال کی عمر میں ابھی 2-3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. تمل ناڈو سے میرا تعلق ہے. تمل ناڈو میں مسٹر کروناندھی 94 ایئرس تک زندہ رہے. خوشونت سنگھ مشہور رائٹر، الیکٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ایڈیٹر، وہ 94 ایئر زندہ رہے. ہمارے ابھی فاروق خان صاحب کلام نبوت 94 ایئر زندہ رہے. ابھی 1 مہینہ پہلے پروفیسر خورشید احمد صاحب جمعیت الطلباء کے چیف تھے، نائب امیر تھے، پاکستان میں سینیٹر تھے، اور اسلامک فاؤنڈیشن کے فاؤنڈرز میں سے تھے. 2-3 بار ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. ایک بار خرطوم سودان میں ملاقات ہوئی، 2 بار لیسٹر انگلینڈ میں ملاقات ہوئی، ایک بار کویت میں ہوئی، اور بھی کہیں ایک آدھ جگہ ان سے ملاقات ہوئی. 94 ایئرس. سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. 100 سال بھی پالے تو آپ کو اور ہم کو مرنا ہے. ایک اور پوائنٹ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زندگی 60-70 سال کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اب دیکھیے، میجر کرنے کے لیے 1 لکھ کر 3 0 ڈالیے، کتنا ہوا؟ کوئی ایک ساتھ جواب دیجیے، آپ جواب دیجیے. 1 لکھ کر 3 0 بڑھائے، کیا ہوا؟ 1000. 1000 کو 1000 سے ضرب دیجیے، انٹو 1 ملین جو 10 لاکھ ہوتا ہے، پھر اسے 1000 سے ضرب دیجیے. ضرب کو کیا گناہ کرنا کہتے ہیں نا مراٹھی اور ہندی میں، گناہ کیجیے. تو اس طرح 3 0 بڑھاتے جائیے. ملین، 1000، ملین، بلین، ٹریلین، کوادریلین، اس کے بعد پینٹیلین، سیکسٹیلین، سیپٹیلین، آکٹیلین، نینیلین، بڑھاتے رہیے. انلیمیٹڈ فگرس ہیں، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. ادھر تو ایک حد ہے، 0 سے 1 سے شروع ہوتا ہے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ملین، بلین، ٹریلین، اتنے سال تک ہم کو اور آپ کو آخرت میں جنت و جہنم میں رہنا ہے. تو کتنی قیمت زندگی، 50 60 70 سال کی زندگی. میں اگر 82 ایئرس کا ہو گیا ہوں، اللہ کی مہربانی، میری یہ آنکھ کبھی صرف 10% کام کرتی ہے، یہ آنکھ 50% کام کرتی ہے. مجھے اونچ نیچ بھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میرے پیر میں بھی تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تیری مہربانی سے، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. نہ گلا ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ. جو کچھ ہوا کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا. بہرحال ہمیں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ، دعا کرنی چاہیے زندگی کی آخری ساعتوں تک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ رکھ. ہمیں نافرمانی سے بچا، شرک سے بچا، جہالت سے بچا، منافقت سے بچا، بے ایمانی سے بچا، ہر چیز سے ہم کو بچا. یہ دعا ہم کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اور ہم تحریک اسلامی کے کارکن ہیں، لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، ہمیں ستاروں کی طرح ہونا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. آج تحریک اسلامی کے ہم جو غریب کارکن ہیں، آپ ہیں، ہم سب کی حیثیت لوگوں کے پتھ پردرشک، لوگوں کی گائیڈس کسی ہے. اب اس پر آئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تم کو لوگوں کے گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کے پتھ پردرشک بننے کے لیے، ان کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کو ذہنی آوارگی سے بچانے کے لیے، ان کو بھوک سے بچانے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. کتنا بڑا مقام و مرتبہ. اخرجت للناس، کیا ہے تمہاری خصوصیت؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو. یو انجوائے گڈ، صرف اتنا نہیں، یو پروموٹ گڈ، یو اسٹرینتھن گڈ، you strengthen all those forces which are doing something positive, something good. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرتے. You forbid every wrong thing, every negative thing. اور برائی کی قوتوں کے ساتھ کشمکش کرتے ہو، قانون کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، ووٹنگ کے ذریعے سے، پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سے، ہر طریقے سے. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، and you present the، ذرا ایکسٹینڈڈ ترجمہ کر رہا ہوں، you present the best example of character, best example of thought and action. ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. سینٹرل تھیم کیا ہے؟ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی بندگی، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. پھر ہماری عرض کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنا. The best possible way, the selected and prescribed way of life which controls our thought and action. دو ہی چیزیں آدمی کرتا ہے، سوچتا ہے فکر اچھا ہو اور ایکشن اچھا ہو. یہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. یہ پوری امت، صرف آپ اور میں نہیں، صرف جماعت اسلامی کے لوگ نہیں، تبلیغ جماعت بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے، ہمارے بریلوی بھائی بھی ہیں، ہمارے دیوبندی بھائی بھی ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ مسلم ہے، وہ مومن. ہم کسی کے دلوں میں جھانک کر نہیں دے سکتے. ہاں، اپنے دل میں، میں اپنے دل میں جھانک کے دے سکتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے دل میں جھانک کے دے سکتا ہے. ہم دوسروں کی فکر کریں گے لیکن دوسروں کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کو ہدایت سے نوازے. اور سب سے پہلے میں، ہر آدمی یہ سوچے، ہمارا ہر کارکن، میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا طلبگار ہوں، محتاج ہوں. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں ہر چیز انسانی نہیں، پرندے بھی، بادل بھی، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم ایلیمنٹس بھی، زمین بھی، سولار سسٹم بھی، سولار سسٹم کا سینٹر سورج بھی، جو زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور ہماری جو گیلیکسی ہے ملکی وے اس کا نام ہے، اس میں کروڑوں ستارے ہیں، کروڑوں پلانٹس ہیں،
سب یسألہ من فی السماوات والارض، ہر وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد، اس کی رہنمائی، اس کی طرف سے طاقت مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہر وقت وہ مصروف ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انسان 8 دن تک جاگتا رہے تو مر جائے گا، ایک دن کے بعد ہی اونگنے لگتا ہے انسان، گرنے لگتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ہر وقت کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت کام میں مصروف ہے۔ اس جگہ حضور فرماتے ہیں انسان کا قلب کے معنی چینج ہونے والی چیز، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو خدا سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے دل کو نیکی کی طرف گھما دے، برائی کی طرف سے دوسری طرف گھما دے۔ تو پوری امت کی یہ ذمہ داری، اب امت کی ذمہ داری خیر امت ہونے کی کس طرح ادا کرے گی؟ اس کے تھاٹس ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا کانسیپٹ آف گاڈ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا ورلڈ ویو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے اور اللہ کے رسولوں کی سنت اور حدیثیں ہماری رہنمائی کرتی، یہ صحیح ہے یہ غلط، یہ حق ہے یہ باطل، یہ حرام ہے یہ حلال۔ اس کے بعد نیچے کا درجہ، یہ جائز ہے ناجائز، یہ مکروہ ہے، مکروہ بنے چل سکتا ہے کام، مکروہ تحریمی حرام بن جاتا ہے ویسا مکروہ، اور مکروہ ہے تنزیہی وہ چھوٹا مکروہ ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہر چیز اسپیسیفائڈ ہے، فلی ایکسپلینڈ ہے، فلی ڈٹرمنڈ ہے۔ پر اللہ کا بڑا احسان، اللہ نے اور اللہ کے رسول، ہمارے آقا، ہمارے رہنما رحمت للعالمین کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ دیکھیے حضور نے جو باتیں بتائیں، چند باتیں، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، چیریٹی، صدقہ کیا ہے؟ صدق دلی کے ساتھ جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان تو بھائی ہیں، ہندو بھی ہمارے بھائی، سارے انسان ہمارے بھائی، تمہارا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا ہر شخص پر یہ کمپلسری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ ایک صاحب اٹھے، یا رسول اللہ اگر if you are not in that position، ویسے نہیں تو ان کا خاص سے کچھ کمائے اور صدقہ کرے۔ یا رسول اللہ اس پوزیشن میں بھی اگر ہم نہیں ہوں تو تاکہ کسی کو سپورٹ کرے، کسی کو سامان اٹھا دے، کسی کو گاڑی میں چلا دے، کسی کے بچے کو اسکول تک پہنچا دے۔ یا رسول اللہ اگر even if that is not possible for us تو کسی کو ڈھارس بندھائے، انکریج کرے، انفیوز کرے۔ ان صاحب نے طے کر لیا تھا آج پورے سوالات کر لینا چاہیے۔ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا، تو چپ بیٹھے، کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتا، کوئی پلس نہیں کر سکتا، مائنس نہیں کرے، کوئی نیگیٹو کام نہیں کرے۔ تو نیکی، ہر چیز نیکی، یہاں تک کہ مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی۔ تو اس طریقے سے یہ جو تصور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے، ہر کام تمہیں کرنا ہے۔ پھر دیکھیے تم کو اللہ نے تم کو ایک اسپریچول سسٹم دیا ہے، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، تمہیں ایک مورل سسٹم دیا ہے، تمہیں ایک ایتھیکل سسٹم دیا ہے۔ یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، اسپریچول، مورل اینڈ ایتھیکل، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کچھ عقیدے دیے ہیں، ایک کانسیپٹ آف گاڈ دیا ہے، کانسیپٹ آف یونیورس دیا ہے، کانسیپٹ آف لائف دیا ہے، آخرت کے بارے میں بتایا ہے، کیسی زندگی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی، دنیا کی زندگی کتنی ہے۔ پھر ہسٹری تمہیں بتاتی ہے فرعون کا انجام کیا ہوا، فرعون نے کیا کہا تھا۔ فرعون جو بھی مصر کا بادشاہ، سب سے پرانا فرعون تھا خوفو، اس نے ایک پیرامڈ بنایا 481 فیٹ۔ کوئی مجھے بتائے ہمارا قطب مینار کتنا اونچا ہے؟ کوئی سب بتا سکتے ہیں؟ 238 فیٹ، سب سے پتھر کی بنی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ انڈیا کی ہے۔ 800 سال ہو گئے، قطب الدین ایبک نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد ایک آدھ اس کا اوپر کا حصہ گر گیا اور
التمش اس نے کچھ ریپیئر کیا پھر بنایا وغیرہ وغیرہ. 238 فیٹ. لیننگ ٹاور آف پیسا اٹلی میں ہے, وہ شاید 180 فیٹ ہے, اس سے بھی چھوٹا ہے. اور فرعون نے 4600 سال پہلے جو پیرامڈ بنایا تھا 481 فیٹ. اب اوپر کا حصہ درسا اس پہ ویٹ نہیں ہوتا ہے, بجلیاں گری, بارش آئی, آندھیاں آئیں, تھپیڑے پڑے, زلزلے ہوئے, تو اوپر کا حصہ جو ہے 32 فٹ گر گیا ہے. 481 فٹ کے بجائے وہ رہ گیا ہے 449 فٹ رہ گیا ہے. اتنی پرانی بلڈنگ. اس کے بعد اتنی بڑی کوئی بلڈنگ نہیں بنی. ایفل ٹاور آف پیرس, یہ میرے خیال میں 1880 یا 90 میں کچھ بنا ہوگا, آپ گوگل سے پوچھ لیجئے. اس کے بعد لیکن کیا تھا, وہ صرف گارڈرس کو جوڑ کر بنایا گیا تھا. اور اب سب سے اونچا ہے برج خلیفہ. برج خلیفہ بھی 1 کلومیٹر سے کچھ کم ہے, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ اس فرعون نے کیا کہا تھا, انا ربکم الاعلی, آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ. فرعون نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس سے پکڑ لیا, دنیا کے عذاب بھی پکڑا, آخرت کے عذاب پکڑا. آپ گوگل کر کے دیکھیے, رامسی سیکنڈ اس کا نام تھا. اس کی لاش بھی دیکھیے, اس کی ممی ہے, قاہرہ کے میوزیم میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اور آخرت کے دونوں کے عذاب نے ہم نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا تھا حامان, اس کا چیف منسٹر تھا, پرائم منسٹر, حامان پکی ہوئی اینٹوں کے ذریعے سے ایک ذرا مینار بناؤ, میں ذرا چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ موسیٰ خدا کہتا ہے, موسیٰ تو جھوٹا معلوم ہوتا ہے. انا ربکم الاعلی کہا, اور آج اس کی لاش مرتے وقت کیا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے ایک چانس دے دے, میں ایمان لے آیا, بنی اسرائیل جس پر ایمان لایا اس پر میں ایمان لا رہا ہوں. اللہ نے کہا آن ایمان, اب at this moment you are submitting to God's will. ہم تجھے نہیں بچائیں گے, تیری لاش کو بچائیں. کب کی بات ہے, 3200 سال ہو گئے تقریباً. کب لاش ملی, 150-200 سال پہلے ملی. قاہرہ کے ایک پیرامڈ کے اندر, جو اندر تہہ خانے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی حد تک پرزرڈ ہے. ممیز کیا گیا تھا اس کو. سر گریفن اسمتھ 1850 وغیرہ میں کچھ اس نے ڈسکور کیا تھا, قاہرہ کے اس میں ہے. تو اس طریقے سے یہ عبرت کی چیزیں ہیں. اللہ نے کہا ہم تجھے نہیں, صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہٹلر کہاں ہے, مسولینی کہاں ہے. ہٹلر نے کیا تقریریں کرتا تھا, ذرا پستہ قد آدمی تھا, 5.5 فٹ کا ہوگا, زبردست تقریریں کرتا تھا. 60 لاکھ یہودیوں کو مروا دیا, کچومر نکال دیا, چربی تک نکالی, چربی سے صابن بنایا, سب کچھ کیا. 1947 یا 48 میں پہلے اپنی کتیا کو شوٹ کیا, پھر اپنی محبوبہ کو مارا, پھر اپنے آپ کو مار لیا. کہا میری لاش میرے دشمنوں کے پاس جلا دو, ان سب کو جلا دیا گیا. سب کو مرنا ہے, سب کو جانا ہے. اس طرح کا انجام ہر ظالم کے ساتھ ہوتا ہے. بے حیا کی رسی دراز, بہت لمبی, پھر پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ. خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے, خدا کی پکڑ. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ, گرپ بہت سخت ہے, کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اب آج کل ایک بڑا ملک ہے, دنیا کا موسٹ پاپولس کنٹری, نام نہیں لوں گا, گستاخی ہو جائے گی. CID صاحب رپورٹ کر دیں گے. ہاں جناب, کتنے منٹ دے رہے ہیں, اور کیا لکھا ہے 5 منٹس. ارے 10 کر دیجیے, چلیے تھوڑا سا رحم کیجیے مجھ پر. ہاں, تو ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے رفائل 5 یا 6 جو بھی ہوں گرا دیے گئے, لیکن اب ان کی رگوں میں سندور بہ رہا ہے, گرم سندور. انجام دیکھیں گے, ہر ظالم کا انجام اب دیکھیں گے. ناٹ مور دین دیٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن مائی ماؤتھ. چلیے, تو دیکھیے ہم خیر امت ہیں, زبان سے, عمل سے, تھاٹ سے, قلم سے, ٹی وی کے پروگرام سے, رائٹنگ سے, ناول سے, میگزین سے, سب سے ہم کو سامنے اللہ کا پیغام. اور میں کس لیے کر رہے ہیں,
اللہ کی محبت میں اور اپنے بھائیوں کی محبت میں. ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم دیش بھکت نہیں ہیں، ہم صرف ایشور کے بھکت ہیں. پرمیشور اس کے ہم بھکت ہیں. ہم نہ اپنے دل و دماغ کے بھکت ہیں، نہ اپنے نفس کے بھکت ہیں، نہ رسول اللہ کے بھکت ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے. ہم ایش بھکت ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بہت بڑا ملک، موسٹ پاپولس کنٹری، 145 کروڑ، اور ہماری آبادی بڑھتی رہے گی. آج کے 20-25 سال کے بعد ہماری آبادی 157 کروڑ ہوگی، پھر اسٹیبلائز ہو جائے گی، رک جائے گی. چائنا کی آبادی اس وقت 144 کروڑ ہے، وہ گھٹ رہی ہے. 20-25 سال کے بعد 127 کروڑ، وہ بھی رک جائے گی، اسٹیبلائز ہو جائے گی. اتنی بڑی کنٹری، اتنی بھاشائیں، اتنے کلچرس، 3 یا 4 یا 5,000 اتنی گروپس ہیں یہاں پر. 24 لینگویجز کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ریکگنائز کر کے 14 شیڈول میں اس کو شامل کیا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی خیر خواہی، ان سے محبت، ان کو خدا کے راستے کی طرف بلانا، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہماری ذمہ داری. یہی خیر امت. کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی ناریل کی درخت تو کاٹ نہیں، وہ پھل دے رہا ہے، کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ بڑھ کے دیر سایہ دے رہا ہے، کچھ نہیں دے رہا ہے، کیوں کاٹ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ہمارے لیے مشکلات ہے، لنچ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے. جی کٹھوا کہا جا رہا ہے. وہ کون، رمیش بدوری کوئی تھا نا جی، کٹھوا. پارلیمنٹ میں کہا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم خیر خواہی سے منہ نہیں موڑیں گے. ہم لوگوں کی محبت کا، خدمت کا، ان کی سیوا کا حق ادا کرتے رہیں گے. یہ ہے ہماری خیر امت ہونے کا ہمارا ہے. بری امت نہیں بنیں گے ہم. ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں. ہمارے مصر پر فرعون دوبارہ حکومت کر رہے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بیچارہ بہتر آدمی آیا تھا، 3 سال پھر 14 سال سزا دے کے جیل میں بھیج دیا گیا. دوسرے لوگ آ گئے. ملٹری کی حکومت ہے کہیں پر. ہمارے حکمران چاٹوکار ہیں، پیر چاٹتے. ٹرمپ کو $400 ملین کا ایک وہ باکس، اس میں سونے کی چیزیں بھی ہیں، ٹرمپ لکھا ہوا ہے، دیا گیا. اور 2-1 کنٹریز نے کہیں ہماری لڑکیاں سب بال ناچ ناچ کر استقبال کر رہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. 2 to 3 بلین. میں نے ابھی ریڈنس میں جو ایڈیٹور لکھا ہے، میرے پاس بھی ایک شاید یہاں پر کاپی ہوگی، دیکھیے بیٹے، ہے نا. شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام. چھوڑیے، ہم کو تو یہاں بھی ہندوستان میں کام کرنا ہے. اس وقت بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کو خیر خواہی سے کام لینا ہے، محبت سے کام لینا ہے، احترام سے کام لینا ہے. برائی کے بجائے بھلائی کرنا ہے. فلموں تک میں کہا گیا ہے، برائی کے بدلے بھلائی کیے جا. مرزا غالب نے 1.5-2 سال پہلے کہا تھا، بخش دو گر برا کرے کوئی، معاف کر دو. ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا پت پر چلنا، راستے پر چلنا، یہ صحیح ہو. یہ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہو، بھلائی بھلائی ہو. مولانا مودودی نے کہا تھا، ہم چراغ جلانے کے لیے، دنیا کو روشن کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم مر جائیں گے لیکن ہم کبھی اندھیرا نہیں پھیلائیں گے. ہمارے ایک شاعر تھے، ان کے الفاظ ہیں، بدخواہ اجالوں کے اندھیروں کے پرستار، بدخواہ اجالوں کے اندھیروں کے پرستار، شرمندہ تھے، شرمندہ ہیں، شرمندہ رہیں گے. ہم صبح مہو انجم و خورشید کے مانند، صبح کی طرح، انجم ستاروں کی طرح. ہم صبح مہو انجم، ماہتاب، چاند. ہم صبح کی طرح، چاند کی طرح، ستاروں کی طرح. ہم صبح مہو انجم و خورشید، سورج کی طرح. تابندہ ہیں، تابندہ تھے، تابندہ ہیں، تابندہ رہیں گے. شاید اب بھی وہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے. مر جائیں گے، دین کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے. ہاں، ہم نے دیکھا
ہماری آنکھوں سے دیکھا، ٹی وی کے پردوں پر دیکھا، بچیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، پورے خاندان کو موت کے نیند سلا دیا گیا، سنوار صاحب کو سلا دیا گیا، لیڈروں کو، ان کے ماں باپ بھائی بہن سب قتل کر دیے گئے، 70,000 افراد ابھی تک ختم کیے جا چکے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے بازو کاٹ دیے گئے۔ مائیں کہہ رہی ہیں میرے 9 بچے جنت کو چلے گئے ہیں، اور ان سے لوگ متاثر ہو رہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، ریورٹڈ مسلمس، کتنی عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، ان کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے عورتوں نے، بچوں نے، مردوں نے، مجاہدین نے جو قربانیاں دی ہیں، اس سے ہم اسلام کے بارے میں پڑھ رہے، سوچ رہے ہیں۔ اسلام gives them self confidence and confidence in اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حرف شکایت ان کی زبان میں، بھوکے ہیں ابھی 75 دن تک کھانا پانی الیکٹریسٹی سب بند کر دیا بدماش اسرائیل نے، اور اب پھر ذرا سا کچھ انگلینڈ، فرانس، کینیڈا تینوں نے کچھ دھمکی دی، اور کچھ ملکوں نے کہا تو کچھ تھوڑا 5-10 ٹرک 50 ٹرک روزانہ چاہیے کھانے پینے کی چیزیں، کچھ چیزیں تھوڑی اس نے بھیجی ہیں، تھوڑی جان میں جان آ رہی، ابھی کب کیا ظلم کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ تحریک اسلامی کے ہم خاکسار خادم تابندہ تھے، چمکدار روشن تابندہ ہیں، تابندہ رہیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہے پیغام، یہ ہے وہ ان بلٹ میسیج، خیر کرو خیر پاؤ گے، بدی کو اختیار کرو بدی تمہیں ڈھانپ لے گی۔ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہنی پڑی ہیں، تو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ تحریک اسلامی کے لوگ ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اس میں آخری 3 باتیں ہیں، میری نگاہ عبرت ہو، سبق حاصل کروں میں، میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، اور میری خاموشی تفکر، تدبر، غور و فکر کی۔ ایک اور بات، 3 بیچ کی بھی آخری 3 باتیں تھیں 9 باتوں میں، جو مجھے کچھ ظلم کرے اسے میں معاف کر دوں، جو مجھے محروم کرے اسے میں دوں، اور ایک اور بات بتائی جی، ہاں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ اگر تبلیغ جماعت کے ہمارے بھائی ہم سے کٹتے ہیں، ہمیں نہیں کٹنا چاہیے ان سے، بریلوی بھائی اگر کٹتے ہیں ہمیں نہیں کٹنا چاہیے۔ اور شروع کی 3 باتیں، میں آخر سے آ رہا ہوں، 9 باتوں کو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میری امت کو حکم دیا ہے۔ پہلی باتیں، میں خوشحالی میں ہوں بدحالی میں ہوں، اللہ کا شکر گزار رہوں، میں مجلس میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہو۔ ایک اور بات کچھ یاد نہیں آ رہی ہے ابھی جلدی میں، بہرحال 9 باتیں ہیں، ان سب باتوں کا خیال رکھیے۔ اور مجھے خوشی ہوئی بارش کے گھنگھور گھٹاؤں کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے، اپنی دل کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ ہم تابندہ ہیں، تابندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم غالب کا شعر، حضرت 2 منٹ اور صبر، لکھتے رہے جنوں کی حکایت خو چکا، خون سے بھری ہوئی، ہر چند ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے، آخری وقت تک faithful unto death، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ Remember it that you should not die, and any time death can come and empower and just capture you۔ یاد رکھو ہر مرتے دم تک تم کو مومن اور مسلم رہنا ہے، اور خیر اور بھلائی کے کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے اتنا لمبا کھڑ کر جو ہے آپ نے، پیر ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے جو ہے اتنا لمبا کھڑ کر تقریر کی۔
دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے ابھی. دعا کے بعد انشاءاللہ جو ہے نماز کا نظم یہیں پر رہے گا، ہال میں نماز یہیں پر پڑھ کر جو ہے پروگرام جو ہے انشاءاللہ یہ ہے آپ گھر نکل سکتے ہیں. مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا دعا کر لیں. جی ہم تیرے کمزور بندے، گناہ گار بندے، ذلت و خواری کا شکار بندے، چونکہ کائنات کی ہر چیز تجھ سے سوال کر رہے، ہم بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں. ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں اسلام عطا فرما، ہمیں انسانیت کی اعلیٰ ترین خوبیوں سے نواز اور ایمان کامل کے ذریعے سے زندگی کا سفر طے کرنے کی ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری بیویوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے اعزاء پر، ہمارے علماء پر، ہماری مساجد پر، ہماری جماعتوں پر، سب پر رحم فرما، سب کی رہنمائی فرما، سب کو سیدھا راستہ دکھا. جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ. جب موت دے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر موت دے. ہمارے ملک کے جو دلدرتا کے نالائقیوں کے جو بادل چھائے ہوئے ان کو ہٹا دے. آفتاب تازہ، آفتاب رسالت دوبارہ طلوع ہو اور سب لوگ تیری رہنمائی میں تیرے آگے جھک کر تیرے اس عظیم ترین ملک کو with a population of 145 crore men and women and children ان کی رہنمائی فرما اور ہمیں پوری صلاحیت اسلام میں لگانے کی توفیق عطا فرما. ہم تو بھروسہ کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.